ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 ان 100 میں سے آخرت کی ہوں گی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر پر یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور فرمایا یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایک تو دونوں کناروں کا ذکر ہوا ہے اور دوسرا رات کے کچھ حصے کا ذکر ہوا ہے۔ دونوں کناروں سے مراد صبح اور شام ہے۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح میں شامل ہے، اور زوال کے بعد کا جو وقت ہے وہ شام میں داخل ہوتا ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی جو نمازیں ہیں وہ ظہر اور عصر ہے، اور رات کے حصوں کی جو نمازیں ہیں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں، 2 نمازیں۔ نیکیوں سے مراد، فرمایا یہاں نیکیوں سے مراد یا یہی 5 نمازیں ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہیں کہ جو بندے کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں، یا پھر مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کو اختیار کرتا ہے، وہاں کچھ برائی بھی کرتا ہے؟ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ یعنی گناہ کے بعد اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ بندے کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکیاں بندے کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہو یا صدقہ ہو یا ذکر ہو، استغفار ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو، لیکن وہ ہے نیکی۔ تو یہ جو نیکی ہے یہ بندے کے صغیرہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان کیا گیا ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک، یہ سب ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں واقع ہوئے جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اپنی ذات کو بچاتا رہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے یہ بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا یہ کفارہ ہے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا روزہ پھر اس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے۔ ایک عمرہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، خواہ وہ ایک دن کے بعد کیا ہو یا 1 سال کے بعد کیا ہو، فرمایا ان کے درمیان میں، 2 عمروں کے درمیان میں جو اس سے گناہ ہوئے، یہ جو اگلا عمرہ آئے گا یہ بیچ میں آنے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور فرمایا حج مبرور، اس کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارک میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تلاش کر رہا ہے، کتابوں سے غور و خوض کر رہا ہے، علم نکال رہا ہے تاکہ میں عمل کر سکوں، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکوں۔ علم کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی فضیلت ہے کہ فرما دیا گیا کہ جس نے علم کو تلاش کیا تو یہ تلاش جو اس کی جستجو ہے اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت سارے اعمال ہیں جو بندے کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ بس بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرما دیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے کا جو اجر ہے وہ اس سے ضائع نہیں فرماتا۔ تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ سے سچی توبہ کر لے، اس توبہ کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے، تاکہ یہ جو نیک اعمال ہیں وہ اس کی اس برائی کو مٹانے کا
سبب بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے احکام نماز بھی چند ایک آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، صحن مسجد میں جگہ موجود ہے، اس کے باوجود اوپر والی منزل میں جا کر صفیں بنا لینا یہ کیسا ہے؟ فقہاء نے لکھا کہ صحن مسجد میں اگر جگہ موجود ہے، ایک صف کی جگہ موجود ہے، چند افراد کی جگہ موجود ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر، ہونا تو یہ چاہیے تھا صفوں میں کھڑے ہو جاتے اور جا کر کے صف مکمل کرتے، لیکن وہ جگہ چھوڑ کر اوپر والی پورشن میں، اوپر والی منزل پہ جا کے صف بنا لینا، فرمایا یہ مکروہ ہے۔ یہ اقتداء ایسے کرنا یہ مکروہ ہے۔ یوں ہی صف میں جگہ ہوتے ہوئے صف کے پیچھے کھڑے ہو جانا، یہاں تک فرمایا کہ یہ بھی ممنوع ہے کہ اگلی صف میں جگہ موجود تھی، پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، یہ بھی ممنوع ہے کہ یہاں بھی قطع صف ہے کہ اگلی صف کو چھوڑ دیا اور پیچھے اس نے جا کے اقتداء کر لی، حالانکہ اگلی صف پہ جگہ موجود ہے، فرمایا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نیچے صحن مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے اوپر والی منزل پہ جا کے نماز کی اقتداء کر لی تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں تو دیکھیں صف پہ جگہ باقی ہے، اگر تو خالی پہلے اسے مکمل کریں، پھر اس کے بعد پیچھے اپنی صف ایک نئی صف بنائیں، اور اگر آگے صف میں جگہ موجود ہے تو آگے بڑھ کے اسے کمپلیٹ کر لیں، ورنہ پھر پیچھے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ امام کو جب امام جماعت کروائے گا تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا وسط میں ہونا ضروری ہے یا دائیں بائیں بھی ہو کر وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے فقہاء نے جو ہماری اصلاح کی ہے وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وسط میں کھڑا ہو، یعنی بالکل درمیان میں کھڑا ہو۔ اگر داہنی طرف یا بائیں طرف یعنی رائٹ یا لیفٹ یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، نماز اگرچہ پھر بھی ہو جائے گی، مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی، امام کی نماز بھی درست ہوگی، لیکن امام صاحب کا یہ ایسا عمل کرنا یہ خلاف سنت ہے، سنت کے ثواب سے محرومی ہو جائے گی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز کے لیے جماعت کروائی جاتی ہے تو کون سی صف افضل ہے؟ یا سب سے پہلے والی یا سب سے آخری یا بیچ میں تیسری؟ کون سی صف سب سے افضل صف ہے؟ مردوں کی پہلی صف کے امام کے بالکل قریب ہوتی ہے، یہ دوسری صف سے افضل ہے، اور دوسری صف تیسری صف سے، تیسری صف چوتھی صف سے، اسی طرح علی حاذ القیاس۔ اگر ہم اس کو آگے لے کر کے چلتے رہیں، مسجد جتنی بڑی ہوگی، صفیں جتنی زیادہ ہوں گی، وہ اسی ترتیب کے ساتھ افضلیت میں مرتبے میں بڑھتی بھی جائیں گی اور کم بھی ہوتی جائیں گی۔ سب سے بڑا جو مرتبہ ہے عام نمازوں میں، جو مساجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ہم امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اس میں سب سے جو بڑی فضیلت ہے وہ پہلی صف کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو اس طرح ترتیب فضیلت کو آپ خود جانچ سکتے ہیں۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام کے لیے سنت تو یہ ہے کہ وہ وسط میں کھڑا ہو، خلاف سنت داہنی یا بائیں طرف نہ جائے، بلکہ وسط میں درمیان میں کھڑا ہو۔ مقتدی کے لیے افضل جگہ کون سی ہے؟ کہاں کھڑا ہونا اس کے لیے افضل ہے؟ فقہاء نے اس حوالے سے بھی ہماری اصلاح فرمائی، کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ مقتدی کے لیے افضل جگہ جو ہے وہ امام کے بالکل قریب ہے، اور دونوں اگر طرفیں برابر ہوں تو داہنی طرف افضل ہے۔ مثال کے طور پہ سب بنی ہوئی ہے، اب اگر مقتدی آیا ہے تو وہ دیکھے کہ دونوں طرف کھڑے ہونے میں امام کے قریب کون سی ہے۔ فرض کر لیں دائیں طرف 2 نمازی ہیں اور بائیں طرف 6 نمازی ہیں، تو امام کے قریب دائیں طرف والی ہے۔ اسی طرح اگر فرض کر لیں دائیں طرف 10 نمازی ہیں اور بائیں طرف 2 نمازی ہیں، تو امام کے قریب بائیں طرف ہے۔ تو جو جگہ امام کے زیادہ قریب ہو وہاں کھڑا ہونا اس کے لیے افضل ہے۔
اور اگر دونوں اطراف برابر ہیں، امام کے دائیں طرف بھی 4 افراد ہیں، بائیں طرف بھی 4 افراد ہیں، تو اگر دونوں طرف برابر ہوں تو ایسی صورت میں داہنی طرف یعنی دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا اس کے لیے افضل ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد انیس حسین ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا عید کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے تک کوئی نفل نماز یا اشراق و چاش یا دیگر نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ نماز عید سے پہلے نوافل پڑھنا یہ مطلقاً مکروہ ہے، خواہ عیدگاہ کے اندر جا کے پڑھے جائیں یا گھر میں پڑھے جائیں، نماز عید سے پہلے ہوں تو یہ مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی وہ شخص کے جس کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے کسی وجہ سے، عورت بھی ہو سکتی ہے، تب بھی اس کے لیے نماز عید سے پہلے نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر چاش کی نماز عورتیں پڑھنا چاہیں تو نماز عید ہو جانے کے بعد یہ اپنے گھر میں چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک نماز عید نہیں پڑھی گئی تو تب تک انہیں چاہیے کہ نماز چاش بھی ادا نہ کریں۔ جیسے نماز عید ہو چکی ہے تو اب یہ نماز چاش اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام حسن ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو ان سے مراد وطروں کے پہلے والے ہیں یا بعد والے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو منقول ہے کہ آپ عشاء کے نوافل جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اس سے مراد نماز وطر کے بعد والے جو نوافل ہیں وہ مراد ہیں کہ حضور بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے یہ افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا یہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہی طرح ہے، یعنی آپ بیٹھ کر پڑھیں تب بھی آپ کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے کے باوجود کھڑے ہو کر عام روٹین میں اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ آدھا ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے وہ آپ کی تخصیص ہے، آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں ثواب برابر تھا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد جمشید عطاری ہے اور میں بہاول نگر شہر کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عورت کا نماز کے اندر چادر کے اندر ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ دوران نماز عورت کا چادر کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ خواتین کو اسی انداز میں نماز پڑھنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چادر کے اندر رکھیں، بلا کراہت یہ عمل جائز ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام ہے محمد انیس۔ میرا سوال یہ ہے کہ صف اول میں خالی جگہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے پورا کرے یا پھر پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں؟ پہلی صف میں اگر جگہ باقی ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر آگے جانا چاہیے، وہ خالی جو جگہ ہے اسے مکمل کر لینا چاہیے، کہ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو صف میں کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہ عمل وہاں کیا جائے جہاں فتنہ اور فساد کا احتمال نہ ہو۔ بس اوقات اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ مسائل کا جب علم نہیں ہے تو پھر پریشانی کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جہاں پر مسائل دینیہ کو جاننے والے لوگ ہیں، یا لگتا ہے کہ فتنہ اور فساد نہیں ہوگا، یا ایسے شخص نے عمل کیا ہے جس کی بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی، اب اگر یہ اگلی صف میں جگہ دیکھتا ہے تو صفوں کو چیر کر وہاں پر جائے اور کشادگی کو مکمل کر لے، کہ اس پر مغفرت کی بشارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم سب کو ان احکام دینیہ پر، احکام نماز پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔